الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال فاستقم كما أمرت. رضوان گرامی توفیق الہی ہے، توفیق خاص عنایت خاص سے الہی ہے اور توجہات خاص سے امام زمان جل اللہ فرج الشریف ہے کہ مجھے ان نامساعد حالات میں ضروری حالات میرے اپنے حالات ٹھیک ہے، ان نامساعد حالات میں مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے گزارے. میں آپ کی کوششوں کی کاوشوں کی قدردانی کرتا ہوں. منتظرین حاضرین تمام کی کوششوں کی قدردانی کرتا ہوں، خاص کر مولانا محمد افضل حیدری صاحب اور طالب غلام مرتضیٰ صاحب مسلسل کانفرنسوں کے انعقاد میں رواں دواں ہیں. ان کی جدوجہد کی قابل تعریف اور قابل تعظیم. آپ ان کا ساتھ دیجیے. میں بھی ان کی کوششوں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آیا. بہت سی باتیں ہیں جن کی وضاحت ہو چکی، لیکن مزید وضاحت درکار ہے تاکہ غلط فہمیاں پھیلانے والے پھیلا نہ سکیں اور ناکام رہیں. کیوں سلسلہ شروع ہوا؟ ان کانفرنسوں کا، یہ بشارت عظمیٰ کانفرنس کیوں بلائی گئی؟ منبر حسینی کے حوالے سے بہت سے اشکالات اور اعتراضات موجود تھے، بہت سے انحرافات موجود تھے. میں جب بات کرتا ہوں تو میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی سنی سنائی نہیں کرتا. جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، جانتا ہوں، ان کی میں بات کرتا ہوں. میں یہی نہیں کہ کسی نے مجھے کہا تو میں اس کو لے کے چل پڑا نہیں جب تک میں تحقیق نہ کروں اور میرے پاس یہ ثابت نہ ہو جائے. میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا. انحرافات تھے. میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ تمہیں یہ سبق پڑھا رہا ہوں، یاد رکھنے آپ نے اور لوگوں کو بتانا ہے. اس لیے اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ باتیں یاد رہیں. بہت سے انحرافات تھے، بہت سے اعتراضات اور اشکالات اور خامیاں اور کمزوریاں تھیں. میں جانتا ہوں، گنوا سکتا ہوں، لیکن ابھی وقت ہے، ابھی وقت مناسب نہیں. لیکن جب پانی سر سے چڑھنے لگا تو علماء کرام متوجہ ہوئے، اور وہ بے جان متوجہ نہیں ہوئے. جس بات کی طرف وہ متوجہ ہوئے میں اس کو کنفرم کرتا ہوں کہ وہ بات ہوئی ہے. کفریات بکی گئیں منبر حسینی سے. کفریات، میں معمولی جملہ نہیں بول رہا ہوں، کفریات بکی گئی. اگر کوئی انحراف ہوتا، کوئی زیادتی ہوتی، کوئی غلطی یا کجی اس حد تک بات ہوتی تو اس حد میں نے کہا وہ تو چل رہا تھا سلسلہ اور اس کی اصلاح کے لیے کوششیں ہو رہی تھی. جو بھی انداز تھا اس پہ بات ہو سکتی ہے. میں ضمن کہتا جاؤں حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کیجیے. جو بھی مقررین آئے ان کو کہہ دیجیے کہ وہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں. کوئی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. احترام، تہذیب اور ادب کا دائرہ جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. بات بڑی اور کفریات تک پہنچی، شرعی کفریات، جس کو میں خود سامع ہوں اور شاہد ہوں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں خاموش رہنا ہو سکتا ہے کہ جرم ہو.
اس لیے علماء کرام نے بزرگوں نے یہ تہیہ کیا کہ وہ کانفرنس بلائیں گے، اور پہلی کانفرنس لاہور میں ہوئی، دوسری کل بہاولپور میں بھی اس میں شریک تھا۔ آج یہ ہے بڑی کامیاب کانفرنس ہے اور اچھی شرکت ہے، نمائندہ شرکت ہے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کی مخالفت میں کہاں جا چکا ہے۔ میں دہراتا ہوں، بتاؤ جا کر ان کو، اگر کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ شخص غلط کار ہوگا اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ کسی کی مخالفت میں ہے۔ یہ بشارت عظمیٰ کانفرنس سے زیادہ ہدایت عظمیٰ کانفرنس، یہ رہنمائی کے لیے، یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی سے پنجہ آزمائی کے لیے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب میرے عزیز ہیں، چھوٹے ہیں، میں چھوٹوں کے ساتھ لائے کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، واضح بات ہے۔ اور میں آپ کو کہہ دوں کہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں، جس کانفرنس میں اور پروگرام میں، اس کی شفافیت کی ضمانت ہمارا وہاں ہونا ہے۔ شفاف چیز، کوئی اس میں کجی نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، نہ کسی کو ہم نے کوئی عزاداری ہے سید الشہداء کے سلسلے میں کوئی دوسری بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر عزاداری کے لیے جو ہم مناتے تم سب ہو، عزاداری مناتے ہو، منعقد کرتے ہو، خرچے بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن عزاداری کے تحفظ کا امتیاز اللہ نے ہمیں دیا۔ ایک فرق میں گزرتا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی، میں گزرتا ہوں جہاں ایک گھر ہے اور اس علم لگا ہوا ہے، اس کے عقیدے، اس کے نسل کی عقیدے، اس کے مذہب، اس کی عزاداری کے تحفظ کی ذمہ داری مجھ پر آئے۔ اس لیے میں نے کہہ دیا عزاداری سید الشہداء کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تنظیم کی غلطی ہے اگر لوگوں تک یہ بات، غلطی ہے، کوتاہی ہے، کرتے تو ہیں بیچارے، لیکن بار مزید کرے، آپ بھی ان کا ساتھ دیں۔ ہر شخص تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ مت لو اجازت مجلس اعضاء کی۔ کوئی دنیا کا کوئی قانون مجلس اعضاء کو روک نہیں سکتا۔ میں نے پنجاب کو پچھلی دفعہ بھی متوجہ کیا، پھر شرارتی عناصر ہیں جو انہوں نے پھر ایف آئی آروں کا سلسلہ بنا، مجالس اعضاء پر ایف آئی آر، میں تصور نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے مجلس اعضاء پر ایف آئی آر ہو، تعجب ہے پاکستان میں۔ اور میں نے ابھی کہیں سے شرارت شروع ہوئی، اس کا راستہ روکا، عزاداری سید الشہداء کے راستے پہ کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہے، غلط فہمی میں نہ رہے۔ یا چاہیے تھا ذاکرین بھی ہوتے، بلائیں آپ ذاکرین کو، مولانا عبدالحدی صاحب اور قاضی مرزا صاحب مذاکرات کریں ان کے ساتھ، سنجیدہ لوگوں کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے، حل کی طرف پہنچنا ہے۔ اور یہ جو ممبر کو جس طریقے پہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ اس کا یہ کام اصل میں ذاکرین کا تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ بیٹھتے، سوچتے اور اس قسم کے لوگوں کو اپنی صفوں سے باہر کرتے، ملحدوں کو اپنی صفوں سے، ملحد ہیں یہ لوگ جو اس قسم کے جو کر رہے ہیں، مجھے باتیں مجھے معلوم ہے، یہ ملحد ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی وجود۔ میں فتووں سے گریز کرتا ہوں، اس لیے کہ فتویٰ بازی کے میں خلاف، یہاں میں نے بڑی لمبی مدت سے یہاں قیام کیا اور فتویٰ بازی کا گلا دبایا میں نے، اور یہ جو بعض اوقات علماء کرام کے خلاف بازاری زبان استعمال ہوتی ہے، اس کا بھی ہم تدارک کر سکتے ہیں۔
مقابلہ نہیں، مازارہ کی بات نہیں کرتا، میں تو حکمت عملی کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اگر چاہتا تو اس ملک کی ایک ایک اینٹ پہ اس قسم کے نعرے لکھے جا سکتے تھے جیسے مخالفین نے لکھے، ایک کلمہ تک نہیں کہا۔ میں تو لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ خلوت و جلوت میں دیکھ لو میری گفتگو کو، اگر کسی مسلک کے خلاف ایک آدھا کلمہ بھی نظر آئے تو پھر میں اس کا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے مکتب اہل بیت جس سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، بلند ہے ان باتوں سے، اور وہ لوگ جو تشیع کو کسی حساب میں شمار نہیں کرتے تھے، آج تشیع سب سے بالاتر ہے، مین سٹریم میں اور قومی دھارے کے اندر موجود۔ ہم تو وحدت کے لمبردار ہیں، جب تمام مکاتب فکر کے درمیان وحدت قائم کر سکتے ہیں تو اپنے لوگوں کے درمیان وحدت قائم کرنے میں ہمیں کوئی مانع درپیش نہیں ہے۔ حاضر ہے مذاکرات کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے، لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یا علی میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم تعویل پر جنگ کرو گے۔ یہ باتیں ہیں، میں آپ اس کی بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نانے کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ رحم اللہ رجلا احیا امرنا، اور آپ سن چکے ہیں کہ لا تميت امرنا۔ یہ چیزیں ہیں جو آل محمد کی خصوصیات ہیں، ان کو برقرار رکھنا، ان کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ محرم نزدیک ہے، ہم نے ایک مدت سے میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء ہمیں آزادانہ انداز میں منانی چاہیے۔ ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں، اس ملک کا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں عزاداری منعقد کر سکتے ہیں، کوئی حکومت اور طاقت روک نہیں سکتی۔ لیکن محرم سے پہلے یہ صورتحال ہے، اس کو بڑے احتیاط سے لے کر چلیے۔ کوئی اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگی، کوئی رکھنا آزادی نہیں کر سکتا، اور یہ اگر میں احتیاط سے اس ملک کے اندر نہ چلتا تو یوں اس قسم کے ملحدوں کو گھر کھیلنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ ہم نے امت کی تشیع کی وحدت کو مد نظر رکھا، ہم نے عزاداری سید الشہداء کی حرمت کو مد نظر رکھا، جس کی وجہ سے معاملات جو ہے یہاں تک پہنچے کہ انحراف بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچا جہاں سے اب الحاق شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکیں، اور آنے والا محرم جو ہے عزاداری سید الشہداء ہمیں آزادی سے منانا ہے، اتحاد سے منانا ہے، قوت کے ساتھ منانا ہے۔ قوت اور طاقت اتحاد سے آتی ہے۔ ذاکرین، علماء، مومنین، جتنے بھی طبقات ہیں، شیعوں کے ملنگ ہیں، دوسرے ہیں، سب مل کر عزاداری سید الشہداء کو پوری قوت اور پورے شوکت کے ساتھ منائیں۔ وہ لوگ جو عزاداری سید الشہداء کے بارے میں غلط عزائم رکھتے ہیں، ان کے عزائم ناکام ہوں، لہذا اس میں اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اصولوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہی سیرت اہل بیت ہے، اس لیے اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیاد پر چلتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو تشیع کے حقائق ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ یہ جو اعلامیہ آپ کے پاس ہے یہ تشیع کا خلاصہ ہے، اس کو دیکھیے، ذاکرین بھی پڑھیں، تمام طبقات پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں۔ اس میں بہت باتیں ہیں تمام لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھ کے آپ ان معاملات کو آگے بڑھائیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بحث و تکرار اگر ہو تو وہ بھی مہذب انداز میں اور اچھے انداز میں۔ کوئی دوسرا اگر بدتمیزی اور بےہودگی کرتا ہے تو فاعرض عن الجاہلین اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ
غلط گفتگو کرتے ہیں تو مومن کا کام یہ ہے کہ سلام کہہ کر گزر جائے، الجھے نہیں۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں گزرا، حسن ابن علی فرماتے ہیں ایک شخص سے جو خسیس شخص تھا، جو مجھے پتا ہے مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں گزر گیا، ایسے گزرا جیسے مجھے گالیاں نہیں دے رہا، کسی اور کو گالیاں دے رہا۔ گالیوں کا جواب گالیوں میں نہیں ہوتا، اور جذباتیت کا جواب بھی جذباتیت میں نہیں ہے۔ ٹھہراؤ کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ ہم نے تشیع کا دفاع کیا اس ملک کے اندر، جس اعتماد کے ساتھ کروڑوں اربوں روپیہ صرف کیا گیا تشیع کے خلاف، اور سرے کے الزام تراشوں کو بازار میں ڈالا گیا، بازاریوں کو، بہت بڑی قوت ان کی پشت پر تھی، بہت بڑا سرمایہ ان کی پشت پر۔ دنیا کے اندر ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ ہم نے اس حکمت عملی سے، اس غبارے سے ہوا ایسے نکالی کہ آج ڈھونڈ لو تکفیری کہاں پہ ہے۔ اور میں سے نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ملک کے اندر ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اور عاملہ کے مدار پر محفل سما کرتے ہیں، وہاں نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ جو تبلیغ اسلام کی کانفرنسیں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کا حق ہے، مت روکے آپ ان کو۔ جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اپنے طریقے پر، ان کو دینے دیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان کو روکنے کا۔ اور کوئی ایسی تنقید بھی نہ کرے جس سے دل آزاری ہو، نفرتیں اور لڑائی جھگڑا ہو، بالکل صحیح نہیں ہے، ان کو کرنے دیں۔ آپ نہیں مانتے، نہ مانے، نہیں سنتے ہیں، نہ سنیں، لیکن ان کا حق ہے، وہ اگر کریں اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے آؤ آگے۔ مسئلہ جو ہے وہ واضح آپ کا اختیار ہے، ہر ایک کو اختیار ہے۔ اور اگر کوئی مجلس اعضا کرتا ہے، کوئی زنجیر زنی کرتا ہے، ماتمداری کرتا ہے، جلوس اعضا نکالتا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا، اس کو روکے، روکنے والا مجرم۔ اور میں واضح کہہ رہا ہوں، کسی کو حق نہیں پہنچتا، خواہ وہ کوئی صاحب اختیار ہو یا عام آدمی ہو، روکنا جلوس اعضا کو، مجالس اعضا کو، عزاداری میں رکاوٹ ڈالنا غیر قانونی حرکت ہے۔ اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انتظامیہ سے تعاون کرو، پولیس کے ساتھ تعاون کرو، اس لیے کہ یہ حکومت ہے، حکومت کے جو ادارے ہیں، جو قانون ہے، وہ نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا۔ جب ہم حکمران تھے، ہم حکمران رہے، تو بعض صوبوں کے اندر مرکز میں بھی حکمرانی میں شریک رہے، اور ہم چل رہے ایسے کہ اس ملک کے اندر انشاءاللہ حکمرانی ہماری ہوگی۔ سب سے زیادہ حق ہمارا ہے کہ ہم اس ملک کی حکمرانی کریں، اور جب حکمرانی ہوگی اس ملک کے اندر ہماری، تو ہم عدل علی کا نفاذ کریں گے اس ملک کے اندر۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرے گا، وہ شیعہ ہوگا یا کوئی ہوگا، اس کو گرفت میں لیا جائے گا۔ اور اب بھی اگر آپ مخالفت کرتے ہیں قانون کے، تو میں انتظامیہ کو کہتا ہوں جو بھی قانون کی مخالفت کرے اس کو گرفت میں لے لو، لیکن مجلس کو روکنا خلاف قانون ہے، عزاداری کے آگے آنا خلاف قانون ہے۔ مہذب ملکوں میں پولیس چلتی ہے لوگوں پہ حقوق کا تحفظ دینے کے لیے، روکنے کے لیے نہیں۔ کرفیو کے عالم میں عزاداری منظور نہیں تھی، میں کہتا آیا، سناتا آیا، متوجہ کرتا آیا، سیکھو، پڑھو، سمجھو، یاد رکھو، یہ نسلوں کو بڑھانے کے اسباب ہیں۔ اور ہم کنٹینروں کی قطاروں میں، خاردار تاروں کے جھنڈ میں اور قناتوں کے حصار میں عزاداری منظور نہیں ہے۔ اگر کہتے تھے آپ کہ بھائی یہاں
کچھ حملے ہوں گے اور بلا ہوگا، اب تو ختم ہو گئے، اگر ہوتے بھی تو میں کہتا ہوں کہ عزادار ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ سے اٹھاتے ہیں اس بات کو، عزاداری کے راستے میں اگر عزاداری کے راستے میں لوگوں کو قربانی دینا پڑتی ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم قربانی دینے والے ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا فلسفہ قربانی ہے، اور قربانی کے ذریعے ہم اپنے حقوق حاصل کیے ہیں اور کر کے رہیں گے، میں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اور جو ظاہر ہے قربانی اگر خود کچھ حملے ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں تو ہونے دو، عزادار قبول کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں پھر دہراتا ہوں کہ بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا موت ہے اور برحق ہے، سعادت مند ہے وہ شخص جس کو حسین کے راستے میں موت آئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں میں ذاکرین سے التماس کروں گا کہ آپ کوشش کریں اس الحاد کو، ان کفریات کو روکیں، ممبر کو بہتر کریں۔ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں، مجھے امتحان میں نہ ڈالیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں بہت مشکل میں ہوں، میں بہت مشکل میں ہوں۔ یہ کفریات قابل برداشت نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے ان کو روکنا، اس الحاد کو روکنا میرا فریضہ ہے۔ میں جان دے سکتا ہوں، اس کو روکنے سے باز نہیں آ سکتا، میرے کوئی مشکل نہیں ہے، میری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الحاد کو، اس کفریات کو روکنا میری ذمہ داری ہے، میں امتحان میں ہوں۔ بات سمجھیں آپ؟ کل اگر کوئی اٹھ کر مجلس الٹے گا، میں نہیں چاہتا، بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ ایسی مجلس کو اٹھ کر کوئی الٹ دے تو یہ صحیح نہیں ہے، مجھے اس کا خدشہ اور خطرہ ہے۔ آپ بھی اس کو سوچیں اور روکیں۔ ذاکرین سے التماس کرتا ہوں کہ روکیے اس بات کو، اور عزاداری سید الشہداء کو مذاق نہ بننے دو۔ ہماری لڑائی تو میرا تو لڑائی کسی سے ہو ہی نہیں سکتی شیعوں کے اندر، دوسروں کے اندر میں بھی کسی کے ساتھ میرا محاذ نہیں ہے۔ وہ بندی نالی کے کیڑے تھے جو جب تک نالی کے اندر رہے تو زندہ رہے، جب نالی سے باہر نکلے ہیں مر چکے ہیں۔ اس وقت 57 ملکوں میں، کل بھی میں نے کہا یاد رکھیے، اگر اتحاد کا مکاتب فکر کو کسی اتحاد کی لڑی میں پرویا تو یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے پاکستان کے۔ جو کام پاکستان کی حکومتیں نہیں کر سکی وہ ہم نے کیا اس ملک کے اندر امن و امان کا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہم بیٹھیے، مذاکرات کیجئے، مل بیٹھیے، آگے عزاداری سید الشہداء کے لیے جو ہم نے جدوجہد کی اور جنگ لڑی ہے، اور جس طریقے پہ ہم نے عزاداری کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ ہم پہنچیں گے وہاں تک جہاں عزاداری کے لیے کوئی پرمٹ نہیں ہوگا، عزاداری کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ذاکر پر، کسی مولوی پر، کسی خطیب پر پابندی قابل قبول نہیں ہوگی، کسی مجلس عزا کے حوالے سے کوئی شخص FIR کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ وہاں تک ہم پہنچیں گے، لہذا مل کے چلیں۔ آزاد محرم آنے والا ہے، عزاداری کو بہتر طریقے سے، مضبوط طریقے سے، مضبوط طریقے سے، اچھے انداز میں منائیں، اور اس سلسلے میں اپنی صفوں کے اندر اتحاد و وحدت پیدا کریں۔ اور وہ لوگ جو عزاداری کو بدنام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو عزاداری کے لیے ایک بدنما داغ بن رہے ہیں، وہ لوگ جو عزاداری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، ان کو روکنے میں آپ سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ بارے نام میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیں۔ بارے نام